السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ: يقول فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك۔ اللہ رب العالمین کے شکر، اس کی حمد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو اور سیکھنے اور سکھلانے کو اپنی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے خالص بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اس درس کو علم سیکھنے، عمل کرنے کا ذریعہ بنائے اور رب کی رحمت اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جو بھی اس درس کو سنیں انہیں اور ہمارے تمام متعلقین، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں، اساتذہ کے اساتذہ ہوں، یا ہمارے طلباء ہوں، یا عام مسلمان ہوں، یا جنہوں نے ہمیں وصیت کی ہے، وہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ حضرات کے سامنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی مشہور کتاب فتویٰ حمویہ کا درس چل رہا ہے۔ یہ کتاب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ان کتابوں میں سے ہے جن کی وجہ سے جب وہ لکھ کر کے سامنے آئیں تو سماج میں بہت زیادہ شور مچا، کیونکہ جو لوگ تھے شور مچانے والے وہ حقیقت میں زیادہ تر اشعری تھے۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں جو فقہی طور پر ان کی طرف منسوب ہیں، لیکن فقہ کو لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عقائد میں دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ماننے والے جو خود کو حنفی کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں لیتے، بلکہ ابو منصور ماتریدی جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی ان کا عقیدہ لیتے ہیں، اور امام شافعی کو ماننے والے، امام مالک کو ماننے والے، شافعیہ اور مالکیہ، اور بعض حنابلہ پرانے وقتوں کے خصوصی طور پہ بعض، یہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی فقہ تو لیتے ہیں لیکن عقائد کے باب میں زیادہ تر لوگ ان میں اشعری ہیں۔ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 324 ہجری میں ہوا۔ یہ دونوں امام ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، یہ دونوں امام عقیدے کے باب میں معتزلہ سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بہت کچھ مشہور ہوئے، بہت بڑے علماء تھے، عالم تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کا جو طریقہ تھا وہ ابن کلاب کا طریقہ تھا،
ابن کلاب کون ہے؟ عبداللہ بن سعید بن قطان الکلاب، یہ 241 42 43 یا 45 کے زمانے میں انتقال ہوا۔ مختلف اقوال ہیں ان کی وفات کے بارے میں، بعض نے کہا 241 میں انتقال، بعض نے 42، بعض نے 45۔ تو یہ امام احمد کے معاصر ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں پیچھے وقتوں میں۔ ابن کلاب کا طریقہ مختصر میں یہ تھا کہ سلف کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت ماننا، سنت کا دفاع کرنا، یہ اصل تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معتزلہ کے شبہات، عقلی شبہات جہمیہ کے بہت مضبوط ہیں، تو ان شبہات کو رد کرنے کے لیے عقلی طریقہ اختیار کیا۔ جب عقلی طریقہ اختیار کیا تو انہی کے اصولوں سے، معتزلہ کے اصولوں سے انہوں نے ان پر رد کرنا جب شروع کیا، تو پھر ان اصولوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ماننی پڑ گئیں، تو کچھ صفات کی تعویل بھی کرنے لگ گئے، اور دھیرے دھیرے کچھ ایسے عقائد آ گئے جو سلف کے یہاں نہیں تھے، بلکہ بعض تو معتزلہ کے یہاں بھی نہیں تھے۔ اب ایسی صورت میں ایک نیا مذہب نکل پڑا، اور اس کی وجہ سے یہ مذہب لوگوں کو پسند آنے لگا، کیونکہ اس میں سلف کی بھی عزت تھی، سلف کا بھی احترام تھا، نصوص کتاب و سنت کا بھی احترام تھا، اور آیات صفات وغیرہ میں عمومی طور پہ وہ صفات کو ثابت مانتے تھے، بعض صفات کی تعویل کرتے تھے، اور عقل بھی تھی، عقلی علوم بھی تھے، عقلی حجتیں بھی تھیں۔ تو اب لوگوں کو پسند آیا۔ اسی طریقے پر، اسی منہج پر ابو الحسن اشعری چلے شروع کے دور میں، جب وہ معتزلہ کو چھوڑ کر کے اس میں آئے۔ ابو الحسن اشعری اصل میں معتزلہ کے گھر میں پرورش پائی انہوں نے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے ابو علی جبائی۔ ابو علی جبائی یہ بہت بڑے معتزلی امام ہیں، ابو علی جبائی، اور یہ ماموں تھے، یعنی یہ ابو الحسن اشعری بھانجے تھے ان کے، تو ان کے گھر میں پرورش پائی۔ ابو علی جبائی کا بیٹا ابو ہاشم جبائی، یہ بھی بہت بڑا معتزلہ کا امام ثابت ہوا جب بڑا ہو کر کے آیا۔ تو انہی کے گھر میں پرورش پاتے تھے ابو الحسن اشعری۔ تو شروع میں کیا تھے؟ معتزلی تھے۔ اس کے بعد اعتزال کو چھوڑنے کا مشہور واقعہ ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں کیونکہ ہمارا درس میں تھوڑا سا دور چلے جائیں گے۔ انہوں نے اعتزال کو چھوڑا، ایک مرتبہ مناظرہ کیا ابو علی جبائی اپنے ماموں سے، اور مناظرے کے جواب میں جب ابو علی جبائی جواب دینے سے قاصر رہے تو وہ سمجھ گئے کہ معتزلہ کا عقلی مذہب کمزور ہے۔ تو خود بھی یہ بہت بڑے ذہین انسان تھے ابو الحسن اشعری، تو چھوڑ کر کے جب آئے تو اب کیا کیا؟ ابن کلاب کا مذہب ان دنوں بڑا مشہور چل رہا تھا، اس مذہب کو اختیار کر لیا۔ ابن کلاب کے مذہب کے مطابق عقل کا بھی استعمال کیا، معتزلہ پہ رد بھی کیا، بعض صفات کو ثابت کیا اور بعض صفات کی تعویل کی۔ اس طریقے پہ چلنے لگے۔ یہی طریقہ ابو منصور ماتریدی نے اختیار کیا۔ تو اب اس طریقے سے یہ طریقہ جب بہت زیادہ پھیلا، ابو منصور ماتریدی کی تفسیر، جب عقائد کی تفسیر انہوں نے کی تو وہ تفسیر ماتریدی مذہب کے طور پر مشہور ہوئی، اور ابو الحسن اشعری کی جو تفسیر تھی عقائد کی وہ اشعری مذہب کے طور پہ مشہور ہوئی۔ اب اتنا فرق ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں انہوں نے سلف کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا تھا، امام احمد بن حنبل کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا عقیدے کے باب میں، تو وہ آخری اسٹیج میں سلفی العقیدہ ہیں، اور ایک کتاب بھی لکھی الابانہ ہے، اور اس میں کیا نام ہے جو ہے اپنے مذہب کا اظہار کیا، ان کی بھی کتاب کا نام الابانہ ہے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ مذہب پھیل گیا، بہت زیادہ پبلک میں مشہور ہوا اشعری مذہب اور ماتریدی مذہب۔ خلاصہ ان دونوں مذہبوں کا کیا ہے؟ یہ دونوں مذہب ایک تو تقریباً سمجھ لیجئے 97-98% مسائل میں متفق ہیں، منہج یکساں ہے، طریقہ مختلف متفق ہے، بس بعض مسائل میں کہیں بیان کرنے میں اختلاف رائے ہو گیا ہے، ورنہ تقریباً دونوں ایک سے ہیں۔ ٹھیک، دنیا بھر کے جو ماتریدی ہیں وہ اپنے آپ کو ماتریدی پلس اشعری بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو اشعری ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ماتریدی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نام آپ لوگوں کے لیے نئے ہوں گے یا بعض طلبہ کے لیے، لیکن یہ نام تاریخ کی کتابوں میں عرب دنیا میں آج بھی مشہور ہیں، اور انہی ناموں سے لوگ اپنے عقائد کے باب میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کوئی تہمت نہیں، کوئی تنابز بالالقاب نہیں، برا لقب دینے والی بات نہیں،
بھائی ماترید ایک سمرقند کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، تو ماترید کے علاقے میں ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے تو ماتریدی ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا عقیدہ ماتریدی کہلایا، ان کی کتابیں اور ان کا منہج ماتریدی کہلایا۔ ابو الحسن اشعری، وہ اشعری تو خیر ان کا اپنا ایک اشعری قبیلہ یمن کی طرف منسوب ہیں، تو وہ اشعری کہلائے، کوئی اس میں حرج کی اور تنابز بالالقاب والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو دھارے آج بھی دنیا میں عقائد کے باب میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں دھارے جو حقیقت میں تقریباً ایک سے ہیں، یہ ایک دھارا ہے جس کو ہم متکلمین کا دھارا کہتے ہیں، بعد کے زمانے کے متکلمین کا، کیونکہ آج کے زمانے میں معتزلہ اپنے نام سے نہیں بچے ہیں، جہمیہ اپنے نام سے جہمیہ کے طور پہ موجود نہیں ہیں، تو متکلمین اصل میں آپ کون بچے ہیں؟ یہی لوگ بچے ہیں۔ ان لوگوں میں شروع کے زمانے میں اثبات صفات تھا، بہت حد تک کم کی تعویل تھی ابو الحسن اشعری کے اور ان کے شاگردوں میں، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کے ہاں فلسفہ داخل ہوتا چلا گیا، اشاعرہ کے ہاں فلسفہ آ گیا، ان کے مذہب کی تفسیر میں فلسفہ کا رنگ زیادہ چڑھ گیا، تو یہ فلسفہ اور تعویل صفات کے چکر میں کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کے ہاں بہت ساری خرابیاں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئیں عقائد کے باب میں۔ یہ ہے اصل میں پس منظر۔ اب بات کو سمجھیے، امام، ہم نے بات جو آخری نقل کی تھی پچھلے والے درس میں، وہ بات یہ تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کر رہے ہیں کہ اشعری اور ماتریدی علماء کا یہ کہنا ہے کہ صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے اور نہ جاننے کا جو مسئلہ ہے، توحید اسماء و صفات کا، اس باب میں جو سلف کا طریقہ ہے، طریقۃ السلف اسلم، وہ سلف کا طریقہ بڑا سلامتی والا ہے۔ تو سلامتی والا کیسے ہے؟ سلامتی والا ایسے ہے کہ وہ لوگ صرف الفاظ پڑھتے تھے اور ان کو پڑھ کے گزر گئے، وہاں نہ رکتے تھے، نہ ان کے معنی پہ غور کرتے تھے، نہ انہیں کوئی الجھن ہوتی تھی، اور جب الجھن نہیں ہوتی تو کوئی تعویل کی کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ بڑی سلامتی میں رہے۔ سلف یعنی صحابہ تابعین بہت سلامتی میں رہے، عقیدے کے باب میں گمراہی سے بچ گئے، محفوظ رہے، کیونکہ ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ صرف آیات کے اور احادیث صفات کے الفاظ کو پڑھ لو اور پڑھ کر کے بلا کسی تفسیر کے گزر جاؤ۔ تو جب آپ ابھی جو ہمارے یہاں کے طلبہ، چھوٹے چھوٹے طلبہ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، جنہیں ترجمہ نہیں پتہ، تو قرآن کی جو آیت وہ پڑھ رہے ہیں ان کو ترجمہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جب ترجمہ میننگ پتہ ہی نہیں ہوگا تب تو بہت صحیح سالم ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب انہیں کسی بھی آیت کا جب ترجمہ نہیں پتہ تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی آیت کبھی پڑھ دیں جو کفار کا قول ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے نقل کی ہو، اب ید اللہ مغلولہ کوئی پڑھے، بار بار ایسے ہی کہتا ہے ید اللہ مغلولہ، تو وہ بچہ جس کو ید اللہ مغلولہ کا میننگ نہیں پتہ ہے تو وہ اتنا دہراتا رہے گا، اسے کوئی کچھ نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس کا قول ہے، کہ اللہ کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قول نقل کیا ہے۔ لیکن جس کو میننگ پتہ ہوگا، اب وہ بار بار یہ لفظ بولے گا تو اس کے دماغ میں یہ بات ٹکرائے گی کہ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سننے والا کہے گا کہ کیا آپ بولتے ہیں بھئی، آپ ایسے کہا کرو کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کیوں؟ تاکہ پتہ رہے کہ یہ بات یہودیوں کی ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ مغلولہ تو یہ بات خراب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹا ہوا لولا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں، تو یہ بات جو بندہ جانے گا میننگ کو تو وہ اسی حساب سے بولے گا نا۔ تو اب کیا ہے، جس کو میننگ ہی نہیں پتا تو وہ غلط بات بھی بول رہا ہوگا تو اسے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو یہی بات ان لوگوں نے کہی کہ سلف آیات صفات کا میننگ جانتے ہی نہیں تھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب میننگ نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی پڑ جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں، صحیح سب آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو نہ کوئی غلط کہے گا، نہ آپ کو اپنی غلطی محسوس ہوگی، نہ آپ کو یہ لگے گا کہ ہم نے کیا غلطی کر رہے ہیں یا یہ ماننے سے کہاں پہنچیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سلف کا طریقہ بڑا سلامتی والا ہے، کیونکہ انہوں نے آیات کے معانی، صفات کے معانی میں گھسنے کی کوشش نہیں کی، ضرورت محسوس نہیں کی۔
وہ طریقۃ الخلف اعلم، بعد کے لوگوں کا جو ہمارے علماء ہیں ان کا طریقہ زیادہ علم والا ہے، وہ احکم، زیادہ حکمت والا، زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان آیات کا کیا معنی ہے، ان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ظاہری لفظ کا جو معنی نکل کے آتا ہے اس کو مانیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن ہم بتائیں گے، ہمارے علماء بتلائیں گے کہ ان کا اصلی معنی کیا ہے۔ تو سلف کو نہ یہ ظاہری معنی پتا تھا، نہ وہ حقیقی معنی پتا تھا، وہ تو سیدھے اللہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ بھئی اللہ جانے کہ اللہ نے کیا اتارا ہے۔ یہ متشابہ آیات ہیں، ان میں کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، استوا علی العرش کا، الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس طریقے کو طریقہ تفویض کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ طریقہ سلف کی طرف منسوب کر دیا۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری تفصیلی بحث ہے، بہت مباحث ہیں یہاں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوے میں مختلف جگہوں پر، مجموع فتاویٰ جو بڑی کتاب ہے اس کے اندر الگ الگ انداز میں اس مسئلے پر بہت طریقوں سے بحث کی ہے۔ ہم اگر اس بحث میں جائیں گے تو بہرحال موضوع لمبا ہو جائے گا اور بات ہماری آگے بڑھے گی نہیں۔ ہم مختصر میں آپ کو بتلا دیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ سلامتی والا ہے، وہ آیات اور احادیث صفات کا معنی نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس میں داخل ہوتے، نہ غور و خوض کرتے، بلکہ سب اللہ کے حوالے کر دیتے۔ تو جنہوں نے کہا کہ ابھی شیخ الاسلام تیمیہ بتلائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ سلف، صرف لفظ پہ غور کیجیے، سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا ہے، تو بھائی سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا ہے تو زیادہ سلامتی کس میں ہوتی ہے؟ جہالت میں یا علم میں؟ سلامتی کس میں ہوگی؟ جہالت میں ہوگی کہ علم میں ہوگی؟ علم میں ہوگی۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہو کہ سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا ہے تو آپ آٹومیٹک یہ تسلیم کر رہے ہو کہ سلف کے یہاں علم زیادہ ہے، کیونکہ سلامتی ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو جب سلامتی زیادہ ہے تو علم زیادہ ہوا، اور آپ بعد میں کہہ رہے ہو کہ طریقۃ الخلف اعلم، خلف کا طریقہ زیادہ علم والا ہے۔ تو جب زیادہ سلامتی والے طریقے میں علم ہو گیا پہلے ہی، تو خلف کے طریقے میں علم زیادہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا، پھر سلامتی جب آپ نے سلف کے طریقے کی صفت بنا دی کہ سلف کے طریقے میں سلامتی ہے، تو گویا آپ کے طریقے میں سلامتی نہیں ہے۔ آپ کے طریقے میں تو آپ کا من گھڑت علم ہے، سلامتی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کا عقلی علم، آپ کے من گھڑت اصول، آپ کے اپنے بنائے ہوئے طریقے، آپ کی اپنی بنائی ہوئی تعویلات جسے آپ علم سمجھتے ہیں، آپ کے اعتبار سے تو علم زیادہ ہے، اور حقیقت ہے کہ سلف کے پاس یہ تعویلات نہیں تھی، لیکن آپ کے بقول، آپ کے ہی اعتراف میں آپ کے پاس سلامتی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے تعویلات کرتے کرتے یہ کہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے صحابہ کی، تابعین کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل کر ڈالی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے علم کے چکر میں، اپنے علم کی وادیوں میں جو من گھڑت علم تھا، سیر کرتے 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 اتنے دور نکل گئے کہ یہ سلف کی تجہیل کر بیٹھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل کر بیٹھے، اور ان کے اس قول سے اتنے خطرناک لوازم، لازمی خراب معانی لازم آئے کہ اگر ان کو ان کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ یا تو اپنے اس قول کے ساتھ ان معانی کو مانو، تو آپ کفر میں خود پہنچ گئے، کفریہ لوازم ہیں۔ تو یہ مفہوم انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہم نے پچھلے ہفتے نقل کیا تھا، مولانا شاہ عبد الحق دہلوی کا، ان کی جو کتاب ہے لمحات التنقیح، اس سے نقل کیا تھا کہ یہی قول کے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سلف کا طریقہ تو یہ تھا کہ یہ آیات متشابہات ہیں، آیات صفات کو متشابہات قرار دینا، تو آیات صفات کو متشابہ قرار دینا یہ بھی ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ابن تیمیہ نے بہت زیادہ اس پر برس برس کے لکھا ہے، بہت برس کے، بہت تفصیل سے لکھا ہے، بہت زیادہ اس کی خرابیاں بتلائی ہیں کہ آیات صفات کو متشابہ
قرار دینا صحیح ہے یا غلط؟ تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کتاب کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کو بتائیں گے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا ہے اور خلف کا طریقہ زیادہ علم والا، زیادہ حکمت والا ہے، ان کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ، یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ طَرِيقَةَ الْخَلَفِ، جو لوگ یہ اہل بدعت جو خلف کے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے طریقے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ کون سے بعد میں آنے والے لوگ؟ من المتفلسفہ، جنہوں نے فلسفے کو سیکھ کر کے فلسفے کے علوم کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہے۔ ومن حذا حذوہم، اور وہ تمام متکلمین جو فلاسفہ کے طریقے پہ چلتے ہیں تو ان لوگوں کے طریقے کو افضل قرار دیتے ہیں اعلیٰ طریقت سلف، سلف کے طریقے پر۔ تو یہ اہل بدعت انما اتو، انہیں یہ غلطی کہاں سے لگی؟ اتیا غلطی لگنا، کسی غلطی میں گرفتار ہونا، یہ گرفتار ہوئے غلطی میں کہاں سے؟ من حیث ظنوا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان طریقت السلف، کہ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ تفسیر کیا اس کی؟ ہی مجرد الایمان بالفاظ القرآن والحدیث، کہ سلف کا طریقہ ان کے ظن اور گمان میں کہ سلف کا طریقہ تھا کہ صرف قرآن و حدیث کے الفاظ پر ایمان لے آؤ، بس لفظوں پر ایمان لے آؤ، من غیر فقہ لذالک، انہیں سمجھے بغیر، قرآن کے الفاظ سمجھے بغیر صحابہ ایمان رکھتے تھے ان کے بقول، حدیث کے الفاظ سمجھے بغیر صحابہ ایمان رکھتے تھے ان کے بقول۔ بمنزلۃ الامیین، ان ان پڑھ امیین کے منزلے میں اور انہی کے درجے میں صحابہ کو رکھتے ہیں، سلف کو، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ تو بالکل امی اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جو کتاب کو کچھ بھی نہیں جانتے سوائے تمناؤں کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو امی کہا ہے، جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل، کیا سلف امی تھے؟ صحابہ امی تھے؟ تابعین امی اور جاہل تھے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلف امیین کی طرح بیچارے قرآن کو پڑھتے، لفظوں پر ایمان کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ پر ایمان، میننگ کا کچھ نہیں پتا۔ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلَفِ، اور ان کے گمان میں خلف کا طریقہ کیا ہے جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں؟ ہِيَ اسْتِخْرَاجُ مَعَانِ النُّصُوص، کہ نصوص کے معانی، نصوص یعنی قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں، جو آیات و احادیث ہیں، ان کے معانی کو نکالنا گہرائی میں سے۔ خلف کا طریقہ بعد کے لوگوں کا کہ یہ آیات صفات اور احادیث صفات کے اندر سے گہرائی میں سے میننگ نکالتے ہیں، المصروف عن حقائقها، جو اپنی حقیقت سے ہٹا دیے گئے ہیں، حقیقی میننگ نہیں ہے، غیر حقیقی معنی جس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے، بے انواع المجازات، مختلف قسم کے مجازی معنی کو لے کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصلی معنی ہے۔ وغرائب اللغات، لغت کا اصلی لفظ کا جو معنی چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور لغت کا جو غریب معنی ہے، بالکل غیر معروف معنی ہے، اجنبی معنی، اس کو لے کر کے آئیں گے۔ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بعد کے لوگ ایسا کام کر کے بہت بڑا کمال کر دیتے ہیں۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا، مرتفع ہوا۔ استوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، استوا کا معنی کسی چیز کے اوپر ہونا، بس یہ لغت کا اصلی معنی ہے۔ مگر جب یہ تعویل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ارتفاع نہیں ہے، معروف معنی سے ہٹ کر کے اب ڈھونڈ کے لائیں گے ایسا لفظ، ایسا معنی جو کبھی کبھار استعمال ہو گیا ہو خاص سیاق میں، کہ استولا لے آئے، ہاں استولا، کہ استولا کے معنی قابض ہوا۔ کبھی کسی سیاق میں استوا بشر علی العراق من غیر سیف او دم محراق، ایک شعر ہے کہ بشر جو ہے یہ عراق پر مستوی ہوا، استوا بشر
علی العراق، عراق پر مستوی ہوا، من غیر سیف ولا دم محراق، نہ تلوار نکالنی پڑی نہ کوئی خون بہا۔ اب آپ خود بتائیے، یہ شعر کا ترجمہ سن کر کے آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ استوا کا معنی کیا ہوا؟ قابض ہوا، کیونکہ خون بہانا، تلوار نکالنا گویا کسی سے لڑنے کی بات ہوتی ہے۔ تو جب عراق پر مستوی ہوا بغیر خون بہائے، اس کا مطلب عراق پر قابض ہو گیا۔ تو یہاں پر تو قابض ہونے کا میننگ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عراق کسی اور کے ہاتھ میں تھا، بشر نے جا کر کے جب فوج لے کر گیا تو وہ مخالف بھاگ گیا، اس نے قبضہ کر لیا بغیر خون بہائے۔ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب عرش پر مستوی ہوا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کس سے لڑنے کے لیے گیا تھا؟ کس سے جنگ کرنے گیا تھا؟ عرش کو چھیننے کے لیے۔ جب بشر گیا تھا عراق کو چھیننے، وہاں تو بات سمجھ میں آتی کہ بغیر خون بہے عراق پر مستوی ہو گیا بشر۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر مستوی ہونے کا معنی ہو قابض ہوا، مستولی ہوا، تو اللہ تعالیٰ عرش کیا پہلے کسی اور قبضے میں تھا جس سے اللہ نے چھین لیا؟ یہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا نعوذ باللہ۔ تو یہ معنی یہاں خراب ہے، اور سلف نے تفسیر کی ہے، ابو العالیہ اور مجاہد اور دیگر سلف نے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نقل کیا کتاب تفسیر کے اندر کہ اپنی سند سے کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ارتفعا، استوا کا معنی ارتفعا۔ تو سلف نے تفسیر کی ہے اس چیز کی، تو سلف کی اور استوا کا مشہور معنی لغت اہل لغت کے ہاں ارتفاعی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ان کے متکلمین بڑے بڑے اہل کلام جب یہ لوگ استوا کا معنی استولا سے کرتے ہیں تو یہاں پر غیر حقیقی معنی لاتے ہیں اور غریب لفظ لے کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ فہذا الظن الفاسد، یہ خراب گمان، ظن فاسد، خراب گمان، فاسد گمان۔ کیا کیا اس گمان نے؟ اوجبت تلک المقالات، اسی خراب اور فاسد گمان کے نتیجے میں واجبی طور پر اس گمان نے واجب کیا کہ وہ اقوال ان کی زبانوں سے نکلے، مقالات جمع مقالہ کی، ان کی زبانوں سے وہ باتیں نکلی ان کے علماء کی زبانوں سے، التی مضمونہا، جن باتوں کا مضمون اور ضمنی معنی یہ ہے، ضمنی معنی اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ نبذ الاسلام وراء الظہر، کہ اسلام کو پھر پیٹھ کے پیچھے پھینک دو۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب سلف کا طریقہ علم والا تھا ہی نہیں تو خلف کا طریقہ علم والا ہے، تو خلف میں کیا آپ اکیلے بچے ہو؟ ہم بھی تو خلف ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی خلف ہیں۔ تو جیسا آپ نے اپنی عقل سے سوچا قرآن و حدیث کی تفسیر کی، ویسی ہم بھی کریں گے اور قیامت تک آنے والی نسلیں کریں گی۔ ہر نسل کے لوگ اپنے طریقے سے قرآن کی تفسیر کریں گے اور پیچھے والوں کا چھوڑتے جائیں گے، تو اسلام کہاں بچا؟ منمانی تفسیر ہوگی قرآن کی اور حدیث کی، سمجھے کہ نہیں؟ اگر سلف کا طریقہ چھوڑیں گے تو یہ نقصان پیدا ہوگا، اور یہ پایا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ ہم نے بتایا تھا لوگ لغت اور ڈکشنری رکھ کر کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر فرمایا وَقَدْ كَذَبُوا عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، ان لوگوں نے سلف کے طریقے پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹ گڑا ہے۔ وَضَلُّوا فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الْخَلَفِ، ایک طرف تو سلف پر جھوٹ باندھا، دوسرا یہ کہ خلف کے بعد والے لوگوں کے طریقے کو انہوں نے زیادہ صحیح قرار دیا اور سلف کے طریقے کو ہلکا اور خراب اور بیکار مطلب ثابت کیا۔ تو سلف کے طریقے پر جھوٹ باندھا اور خلف کے طریقے کو صحیح قرار دیا، تو دونوں طریقے سے انہوں نے غلطی کی۔ ایک تو سلف کے طریقے کو غلط سمجھا تو جھوٹ باندھا، اور دوسرا بعد والوں کا طریقہ جو غلط تھا اس کو صحیح کہا۔ فَجَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلِ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ، تو انہوں نے جمع کیا دو غلطیوں کو۔ ایک تو یہ کہ سلف کے طریقے کو جانتے نہیں، اس کے جاہل ہیں، سلف کے طریقے کی جہالت، فی الکذب علیہم، ان پر جھوٹ باندھنے میں، جھوٹ تو باندھا لیکن حقیقت میں جہالت کے طور پہ باندھا، جانتے نہیں ہیں سلف کے طریقے کو۔ وَبَيْنَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الْخَلَفِ، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ خلف کے طریقے کی بھی حقیقت نہیں جان رہے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس کو نہ صرف یہ کہ وہ نہیں جانتے ہیں بلکہ گمراہ ہو گئے اس کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور اس کو صحیح قرار دینے کی وجہ سے سلف کے طریقے پہ افضل قرار دے کر کے یہ گمراہ ہو گئے۔
ہے اس کا سبب کیا تھا، انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ سلف کے طریقے کو معصوم طریقہ قرار دیا کہ وہ تو بیچارے بہت محفوظ تھے غلطی سے، بعد والوں کے طریقے کو اچھا قرار دیا؟ کیوں؟ بعد والوں نے تو صفات کی تعویل کی ہے، ان کا طریقہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیوں، وجہ کیا تھی سلف کے طریقے کو ایسے ہی بول دینا کہ ہلکا پھلکا اور بعد والوں کو صحیح کہنا؟ وجہ یہ تھی کہ ان متکلمین نے، اشاعرہ اور ماتریدیہ نے، پوری دنیا بھر کے احناف، دنیا بھر کے شافعی اور مالکی، یہ لوگ ہیں جو ان ائمہ ثلاثہ کی طرف منسوب ہیں مگر ان کے عقیدے کو نہیں مانتے بلکہ اشعری اور ماتریدی عقیدہ مانتے ہیں، ان لوگوں کا ایک پہلے سے ذہن میں ایک گمان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبب ذالک اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت علیہا هذه النصوص بالشبہات الفاسدہ۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں فاسد شبہے بیٹھے ہوئے ہیں، خراب شبہے، اور ان خراب شبہوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نصوص اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو ثابت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت حقیقت امر میں ثابت نہیں ہے۔ یعنی پہلے سے یہ لوگ مان کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی بھی صفت خوبی نہیں ہے۔ مثلا حدیث میں ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یضحک، ہنسنا بھی آتا ہے روایتوں میں، اور خوش ہونا بھی، یفرح بھی آتا ہے روایتوں میں، اور ناراض ہونا یغضب بھی آتا ہے قرآن کے اندر بھی۔ اب یہ صفات ہیں، اب قرآن میں آئی ہم نے ثابت کر دی، لیکن ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے نہیں، اصل کے اعتبار سے کوئی صفت نہیں، ان کا یہ ماننا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب صفت نہیں ہے تو جب سامنے حدیث آئے گی، قرآن کی آیت آئے گی جس میں صفت کا ذکر ہوگا، تو آپ کیا کریں؟ جب آپ پہلے سے مان کے چلو گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت ہی نہیں ہے حقیقت امر میں، کیا مطلب حقیقت امر کا؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان کے اعتبار سے وہ بغیر صفات کے ہے، ٹھیک؟ یا بہت ہوئی تو 7 صفات مانتے ہیں، کہتے ہیں 7 سے زیادہ نہیں ہوگی، ماتریدی ایک بڑھا کے 8 کر دیتے ہیں۔ ان صفات کو بھی اپنی عقلوں سے ثابت کیا ہے، قرآن و حدیث کے نصوص سے نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو کیا ہوگا؟ جب کوئی صفت نہیں ہے تو جو بھی صفت آئے گی آپ فوراً کیا کریں گے؟ تعویل کر دیں گے، نکل جائیں گے۔ تو اب جب یہ ہوگا تو سلف کی طرف پہنچیں گے آپ کہ سلف نے کیا کیا۔ سلف کے یہاں ان کو اتفاق سے یہ ملا کہ سلف تو بہت زیادہ کلام نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ سلف نے بھی صفات کو ثابت نہیں مانا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو ایک جملہ پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے کہ شبہات، سبب اس بات کا یہ تھا کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ حقیقت امر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں جن پر یہ نصوص دلالت کرتے ہوں۔ نصوص کے معاملے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ نصوص کتاب و سنت میں اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اب یہ کیسے مانا تھا؟ بالشبہات الفاسدہ، فاسد شبہات کے ذریعے۔ خراب شبہ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل جو دماغ میں بیٹھی ہو، لگتی ہو اچھی، اگر حقیقت میں خراب ہو۔ التی شارکوا فیہا اخوانہم من الکافرین، جن خراب شبہات میں یہ شریک ہو گئے اپنے بھائیوں کے کفار میں سے۔ کفار نے بھی، یہودیوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، رحمان کا انکار کیا مشرکین نے، اور بہت ساری صفات کا انکار کیا۔ تو انہی صفات، فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا انکار کیا تھا، کہا تھا حامان میرے لیے ابن لی صرحن، ایک صرح بناؤ کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب اوپر ہے کہ نہیں ہے۔
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کیا تھا. تو یہ جو صفات کا انکار ہے کفار کی صفت تھی. تو کہا کہ کفار کے پاس بھی یہی شبہات تھے, یہ لوگ بھی انہی شبہات سے یہ سمجھتے ہیں کہ نصوص میں کوئی صفت اللہ کی ثابت نہیں ہے. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات فی نفس الامر, جب حقیقت امر میں صفات کے نفی کا اعتقاد رکھا کہ صفات تو ملتی ہی نہیں, صفات تو ہے ہی نہیں, اللہ کی کوئی صفت ثابت نہیں ہے, جب یہ اعتقاد رکھا تو کیا ہوا؟ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ لِلنُّصُوصِ مِن مَعْنَى, لیکن اس کے باوجود نصوص کا تو کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا نا. قرآن میں آیت آئی ہے بغیر معنی کے ہوگی, حدیث آئی ہے بغیر معنی کے ہوگی. تو فرمایا بقوا مترددین, اب یہ لوگ متردد ہو گئے, اب کیا کریں؟ ایک طرف تو کوئی صفت ہے ہی نہیں نصوص کے اندر, اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں, دوسری طرف نصوص آئے ہیں تو ان کا معنی کیا بیان کیا جائے؟ تو متردد کیا ہوئے؟ بین الایمان باللفظ و تفویض المعنی. انہوں نے ایک طرف یہ سوچا, تردد یہ تھا کہ لفظ پر ایمان لے آؤ, آیت کے لفظ پر ایمان لے آؤ, معنی اللہ کے حوالے کر دو, تو صفت ثابت ہی نہیں کرنی پڑے گی. وہی الذی یسمونہ طریقۃ السلف, اور اسی طریقے کو سلف کا طریقہ قرار دیتے ہیں. وبین صرف اللفظ الی معان, اور دوسری طرف متردد ہو رہے, ایک معنی ایک تو یہ موقف, دوسرا موقف یہ کہ یا پھر ایسا کرو لفظ کو پھیر دو اس کے اصل معنی سے دوسرے معنی کی طرف, دوسرا میننگ نکالو لفظ کا. ظاہری میننگ نکالیں گے تو صفت کا میننگ نکلے گا, صفت تو ثابت نہیں ہے, تو یا تو لفظ کا میننگ ہی نہ نکالو, اللہ کے حوالے کر دو, اور یہ طریقہ انہوں نے کہا کہ سلف کا ہے. یا پھر لفظ کا میننگ دوسرا لاؤ, لفظ کو پھیرو الی معان, ایسے معانی کی طرف, بنوع من التکلف, کچھ ایسے معانی لاؤ جو تکلف کے ذریعے حاصل ہو, زبردستی میننگ پیدا کرو. مثلا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ خوش ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, اب بھائی اگر خوش ہونے کا مطلب تھا انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے, تو یہی بولنا تھا نا اللہ کے نبی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا, ہمارا رب نازل ہوتا ہے. انہوں نے کیا تعویل کی؟ دو طریقے تھے. یا تو ایک طریقہ بولے ایسا ہے, عوام الناس چونکہ جاہل ہوتے ہیں, عوام الناس تو یہ کہیں کہ بھائی یہ حدیث متشابہ ہے, اس کا معنی ہم کو نہیں پتا, اس کا معنی اللہ کو پتا ہے, اور یہی طریقہ سلف کا تھا. دوسرا طریقہ کیا؟ بولے نا, خلف کا طریقہ ہے لفظ کا صحیح معنی نکالنا. تو کہنے لگے کہ ینزل ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب نازل ہوتا ہے, یعنی ینزل امر ربنا, ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے. یعنی اب بتائیے آپ, ایک تو یہی بات کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنا تھا تو آپ کو امر ربنا کہنا چاہیے تھا. دوسری چیز, ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کے سامنے اگر یہ والی حدیث پڑھی جائے کہ آخری پہر میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری پہر میں رات کے تہجد کے وقت فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں, کون مریض ہے میں اس کو شفا دے دوں, کون محتاج ہے جو مانگتا ہے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. بہت سارے الفاظ آئے ہیں. یہ بات جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا تہجد میں اٹھنے کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, اور اللہ کی ان باتوں پر مانگے گا تو شاید دعا قبول ہو جائے. اچھا, لیکن جب ان لوگوں کی تعویل دیکھیں گے, تعویل دو تین تعویل کرتے ہیں. ایک تعویل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے, اللہ نازل نہیں ہوتا. تو آپ سے کوئی کہے گا کہ آخری پہر میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے, کیا دل میں کوئی رغبت پیدا ہوئی؟ کچھ نہیں. ایک تعویل ہے ینزل ملک ربنا, ہمارے رب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے. اچھا, فرشتہ نازل ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. فرشتہ کہتا ہے من یدعونی, کون مجھے پکار رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی زبانی کہلوایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا جا فرشتے تو بول کہ کون مجھے پکار رہا ہے, تجھ کو. فرشتے بولنے والا تو ہی تو مراد ہوگا. تو کیا پوری کائنات میں شرک کی دعوت دی گئی ہے؟
لوگ فرشتے کو پکاریں اور فرشتہ کہے گا کہ فاستجیب لہ، میں تیری دعا قبول کروں گا، من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں معاف کر دوں گا، فرشتہ معاف کرے گا۔ فرشتے سے آپ مغفرت طلب کرتے ہیں کیا؟ تو گویا اتنے، دیکھیے جس وقت تعویل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے میننگ کیا خراب نکلے گا۔ بس ینزل ربنا کا مطلب ہے ینزل امر ربنا، ینزل رحمت ربنا، ینزل ملک ربنا۔ چلو بھائی ہو گیا کام۔ اب اگر اللہ کا فرشتہ ہی آتا ہے، مان لیجیے، چلیے اللہ کا حکم آتا ہے، پہلے تو خراب معنی یہ نکلیں گے کہ کیا اللہ کا حکم صرف آخری پیر میں اترتا ہے؟ جو بقیہ وقت میں نہیں اترتا اللہ کا حکم، 24 گھنٹے اللہ کا حکم اترتا ہے، فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، فرشتے کام انجام دیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب حکم ہی آتا ہے تو آپ کو اٹھنے کا ضرورت ہے تہجد میں۔ ایک خاتون کے بارے میں ایک سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ ان کی کسی والدہ کے متعلق، بہت بزرگ خاتون، ان کی والدہ 70-80 کے تقریباً ایج میں تہجد کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتے۔ تو ان سے پوچھا کہ والدہ محترمہ، آپ اتنی عمر کے اس تقاضے میں آپ کو مطلب آرام کرنا چاہیے، آپ اتنا تھکتی ہیں، رات میں اٹھتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب آسمان دنیا پر آتا ہے تہجد کے وقت میں، اور وہ آ کر کے بندوں کو پکارتا ہے کہ کون مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے بخش دوں، کون اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے میں دے دوں، وغیرہ وغیرہ۔ کہتی مجھے شرم آتی ہے کہ میرا رب آسمان پہ آئے اور آ کر کے پکارے اور میں سوتی رہوں، اس کی پکار کے لیے میں نہ اٹھوں، تہجد میں نہ اٹھوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابھی آپ کے گاؤں میں، سمجھانے کے لیے مثال ہے، آپ کے گاؤں میں یا کسی شہر کے، آپ کے کسی علاقے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں بڑی شخصیت آ رہی ہے فلاں تاریخ کو، تو آپ کو ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، انہیں دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کی بات سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ کہ آپ شوق میں اٹھتے ہیں، دوسری طرف اگر گاؤں کا یا علاقے کا کوئی بندہ نہ جائے ان کے پروگرام میں، وہ اکیلا آئے اور اکیلا آ کر کے پھر دیکھے کہ پنڈال پورا خالی ہے، میدان پورا خالی ہے، اور وہ چلا جائے، تو اس کی ایک اہانت اور تقلیل شان ہے کہ نہیں، بے عزتی گستاخی ہے نا، کہ بھئی لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ میرا رب جب آسمان پہ آتا ہے تو بندوں کی خیر کے لیے آتا ہے، تو میں کیوں نہ اٹھوں اس وقت میں جب میرا رب آتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی عزت میں، اس کے احترام میں اٹھتی، دوسرا مجھے خود بھی شوق ہے کہ میں اٹھ کر کے رب العالمین سے مناجات کروں، کیونکہ وہ سب سنتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جب حدیث نبوی کو حقیقت پر محمول کر کے جیسی حدیث ہے ویسی ہی آپ بیان کریں گے تو پوری امت کے اندر شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا، اور جب آپ اس کی تعویل کر دیں گے، تحریف کر دیں گے، بگاڑ دیں گے میننگ کو، تو کوئی نہیں اٹھنے والا۔ حکم آتا ہے، حکم آتا رہے، ہر وقت حکم آ رہا ہے۔ ابھی صلاۃ کے لیے مغرب کی اذان ہوگی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا۔ 24 گھنٹے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا حکم، بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی زندہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، سب اللہ کی تدبیر ہے یہ، اور تدبیر اللہ تعالیٰ کا کائناتی حکم ہر وقت نازل ہو رہا ہے۔ لہذا یہ تعویل باطل کا طریقہ حقیقت میں شریعت کو مسخ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس پر تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زبردست طریقے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ سب متکلمین اہل کلام جنہوں نے تعویل کی ہے آیات کی اور احادیث کی، ان کے ہاں بددینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے کاٹا ہے، دور کیا ہے، جدا کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے تعویل کر کے نصوص کی جان نکال دی ہے، روح نکال دی ہے، لوگوں کو ان کے رب سے محجوب کر دیا ہے، دور کر دیا۔ خود بھی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے کاموں میں آگے آئیں،
اور عوام کو، اللہ کی مخلوق کو اور امت کو یہ اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتے ہیں، شوق ختم کر دیتے ہیں۔ بڑا اچھا نفیس کلام ہے ابن قیم کا، اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ سلف کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر قائم رہیں اور عقیدہ سلف کا، عقیدہ توحید کا دفاع کرتے رہیں، اس کو نشر کرتے رہیں اور اس کے خلاف جو بھی عقائد ہیں اور جو بھی بدعات ہیں ان کا رد کرتے رہیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر، کلمہ توحید پر اور سنت نبوی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔